پیدائش اس کا 31واں باب جو 55 آیات پر مشتمل ہے۔ اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت ہے۔ اور یعقوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے۔ اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تب یعقوب نے راخل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھی بلوایا اور ان سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے، پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا۔ تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے، لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے کر 10 بار میری مزدوری بدلی، پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ چترے بچے تیری اجرت ہوں گے تو بھیڑ بکریاں چتلے بچے دینے لگی، اور جب کہا کہ دھاری دار بچے تیرے ہوں گے تو بھیڑ بکریوں نے دھاری دار بچے دیے۔ یوں خدا نے تمہارے باپ کے جانور لے کر مجھے دے دیے۔ اور جب بھیڑ بکریاں گابھن ہوئیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بکرے بکریوں پر چڑھ رہے ہیں سو دھاری دار چتلے اور چتکبرے ہیں۔ اور خدا کے فرشتے نے خواب میں مجھ سے کہا، اے یعقوب۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ سب بکرے جو بکریوں پر چڑھ رہے ہیں دھاری دار چتلے اور چتکبرے ہیں، کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا۔ میں بیت ایل کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی۔ پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی زاد بوم کو لوٹ جا۔ تب راخل اور لیا نے اسے جواب دیا، کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بکرا یا میراث ہے؟ کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا؟ کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا اور ہمارے روپے بھی کھا بیٹھا۔ اس لیے اب جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے، پس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا ہے وہی کر۔ تب یعقوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں کو اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں اور مال و اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا، یعنی وہ جانور جو اسے فدان ارام میں اجرت میں ملے تھے، لے کر چلا تاکہ ملک کنعان میں اپنے باپ اسحاق کے پاس جائے۔ اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا، سو راخل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی۔ اور یعقوب لابن ارامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا، کیونکہ اسے اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی، سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریا پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلاد کی طرف کیا۔ اور تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا، تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر 7 منزل تک اس کا تعقب کیا اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا۔ اور رات کو خدا لابن ارامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ اور لابن یعقوب کے برابر جا پہنچا، اور یعقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا، سو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلاد کے پہاڑ پر ڈیرا لگا لیا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلا آیا اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہیں؟ تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا؟ اور مجھے کچھ بھی نہیں، ورنہ میں تجھے خوشی خوشی تبلے اور بربت کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا، اور مجھے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا۔ یہ تو نے بےہودہ کام کیا۔ مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں، لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ خیر، اب تو چلا آیا تو چلا آیا، کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے، لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لایا؟ تب یعقوب نے لابن سے کہا، اس لیے کہ میں ڈرا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبرن مجھ سے چھین نہ لے۔ اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملیں وہ جیتا نہیں بچے گا۔ تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے، کیونکہ یعقوب کو معلوم نہ تھا کہ راخل ان بتوں کو چرا لائی ہے۔ چنانچہ لابن یعقوب اور لیا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا، پر ان کو وہاں نہ پایا۔ تب وہ لیا کے خیمے سے نکل کر راخل کے خیمے میں داخل ہوا، اور راخل ان بتوں کو لے کر اور ان کو اونٹ کے کجاوا میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی۔ اور لابن نے سارے خیمے میں ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا، پر ان کو نہ پایا۔
تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ، تو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی، کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے۔ سو اس نے ڈھونڈا پر وہ بت اس کو نہ ملے۔ تب یعقوب نے غضبناک ہو کر لابن کو ملامت کی، اور یعقوب لابن سے کہنے لگا کہ میرا کیا جرم اور کیا قصور ہے کہ تو نے ایسی تندی سے میرا تعقب کیا؟ تو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول کر دیکھ لیا، تو تجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی؟ اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے ان بھائیوں کے آگے رکھ کہ وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کرے۔ میں پورے 20 برس تیرے ساتھ رہا، نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گابھ گرا اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈھے میں نے کھائے۔ جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا، اس کا نقصان میں نے سہا۔ جو دن کو یا رات کو چوری گیا اسے تو نے مجھ سے طلب کیا۔ میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا، اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی۔ میں 20 برس تک تیرے گھر میں رہا، 14 برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور 6 برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی، اور تو نے 10 بار میری مزدوری بدل ڈالی۔ اگر میرے باپ کا خدا ابراہیم کا معبود، جس کا روب اسحاق مانتا تھا، میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا۔ خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے، اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی۔ تب لابن نے یعقوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری اور یہ لڑکے بھی میرے اور یہ بھیڑ بکریاں بھی میری ہیں، بلکہ جو کچھ تجھے دکھائی دیتا ہے وہ سب میرا ہی ہے۔ سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے جو ان کے ہوئے کیا کر سکتا ہوں؟ بس اب آ کہ میں اور تو دونوں مل کر آپس میں ایک عہد باندھیں، اور وہی میرے اور تیرے درمیان گواہ رہے۔ تب یعقوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا، اور یعقوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو۔ انہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا، اور وہیں اس ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا۔ اور لابن نے اس کا نام یجر شاہدو تھا، اور یعقوب نے جلاد رکھا۔ اور لابن نے کہا کہ یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو، اسی لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا۔ اور مصفا بھی، کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خداوند میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے۔ اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے، پر دیکھ خدا میرے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے۔ لابن نے یعقوب سے یہ بھی کہا کہ اس ڈھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے۔ یہ ڈھیر گواہ ہو اور یہ ستون گواہ ہو۔ ضرر پہنچانے کے لیے نہ تو میں اس ڈھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں، اور نہ تو اس ڈھیر اور ستون سے ادھر میری طرف تجاوز کرے۔ ابراہیم کا خدا اور نحور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے۔ اور یعقوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اسحاق مانتا تھا۔ تب یعقوب نے وہیں پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلایا، اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کاٹی۔ اور لابن صبح سویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا۔ پیدائش اس کا 32واں باب جو 32 آیات پر مشتمل ہے۔ اور یعقوب نے بھی اپنی راہ لی، اور خدا کے فرشتے اس سے ملے، اور یعقوب نے ان کو دیکھ کر کہا یہ خدا کا لشکر ہے، اور اس جگہ کا نام مہنائم رکھا۔ اور یعقوب نے اپنے آگے آگے قاصدوں کو ادوم کے ملک کو جو شعیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی عیساؤ کے پاس بھیجا، اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند عیساؤ سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں مقیم تھا اور اب تک وہیں رہا، اور میرے پاس گائے بیل اور گدھے اور بھیڑ بکریاں اور نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں، اور میں اپنے خداوند کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو۔ پس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیساؤ کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا، اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے 2 غول کیے، اور سوچا کہ اگر عیسو ایک غول پر آ پڑے اور اسے مارے
تو دوسرا غول بچ کر بھاگ جائے گا۔ اور یعقوب نے کہا، اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا، میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا، اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 غول ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیسیٰ کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی۔ اور وہ اس رات وہیں رہا، اور جو اس کے پاس تھا اس میں سے اپنے بھائی عیسیٰ کے لیے یہ نذرانہ لیا، 200 بکریاں اور 20 بکرے، 200 بھیڑیں اور 20 مینڈھے، اور 30 دودھ والی اونٹنیاں بچوں سمیت، اور 40 گائیں، اور 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے، اور ان کو جدا جدا غول کر کے نوکروں کو سونپا، اور ان سے کہا کہ تم میرے آگے آگے پار جاؤ اور غولوں کو ذرا دور دور رکھنا۔ اور اس نے سب سے اگلے غول کے رکھوالے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی عیسیٰ تجھے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ تو کس کا نوکر ہے اور کہاں جاتا ہے، اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے ہیں کس کے ہیں، تو کہنا کہ یہ تیرے خادم یعقوب کے ہیں، یہ نذرانہ ہے جو میرے خداوند عیسیٰ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اور اس نے دوسرے اور تیسرے کو اور غولوں کے سب رکھوالوں کو حکم دیا کہ جب عیسیٰ تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یعقوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اس نذرانے سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے راضی کر لوں، تب اس کا منہ دیکھوں گا، شاید یوں وہ مجھ کو قبول کرے۔ چنانچہ وہ نذرانہ اس کے آگے آگے پار گیا، پر وہ خود اس رات اپنے ڈیرے میں رہا، اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا، اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا۔ اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی۔ اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنییل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنییل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا، اور اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔ پیدائش اس کا 33واں باب جو 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ عیسیٰ 400 آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے۔ تب اس نے لیا اور راخل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے، اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے، اور لیا اور اس کے بچوں کو پیچھے، اور راخل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا، اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا، اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین تک جھکا۔ اور عیسیٰ اس سے ملنے کو دوڑا اور اس سے بغل گیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور چوما، اور وہ دونوں روئے۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہیں؟ اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کیے ہیں۔ تب لونڈیاں اور ان کے بچے نزدیک آئے اور اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر لیا اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئی اور وہ جھکے۔ آخر کو یوسف اور راخل پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر اس نے کہا کہ اس بڑے غول سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ
کہ میں اپنے خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ تب عیسیٰ نے کہا میرے پاس بہت ہے، سوائے میرے بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے۔ یعقوب نے کہا نہیں، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نذرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر، کیونکہ میں نے تو تیرا منہ ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے، اور تو مجھ سے راضی ہوا، سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے، کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ غرض اس نے اسے مجبور کیا، تب اس نے اسے لے لیا، اور اس نے کہا کہ اب ہم کوچ کریں اور چل پڑیں، اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا۔ اس نے اسے جواب دیا میرا خداوند جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہیں، اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہنکائیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی، سو میرا خداوند اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے، اور میں چوپایوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداوند کے پاس شعیر میں آ جاؤں گا۔ تب عیسیٰ نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمراہ ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں۔ اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، میرے خداوند کی نظر کرم میرے لیے کافی ہے۔ تب عیسیٰ اسی روز الٹے پاؤں شعیر کو لوٹا، اور یعقوب سفر کرتا ہوا اس کات میں آیا اور اپنے لیے ایک گھر بنایا اور اپنے چوپایوں کے لیے جھونپڑے کھڑے کیے، اسی سبب سے اس جگہ کا نام سکات پڑ گیا۔ اور یعقوب جب فدان ارام سے چلا تو ملک کنعان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح و سلامت پہنچا، اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے، اور زمین کے جس قطعے پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اسے اس نے سکم کے باپ حمور کے لڑکوں سے چاندی کے 100 سکے دے کر خرید لیا، اور اس نے وہاں ایک مذبح بنایا اور اس کا نام ایل الہ اسرائیل رکھا۔ پیدائش اس کا 34واں باب جو 31 آیات پر مشتمل ہے۔ اور لیا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی اس ملک کی لڑکیوں کے دیکھنے کو باہر گئی۔ تب اس ملک کے امیر ہوی حمور کے بیٹے سکم نے اسے دیکھا اور اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے ذلیل کیا، اور اس کا دل یعقوب کی بیٹی دینا سے لگ گیا، اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں میٹھی میٹھی باتیں کی۔ اور سکم نے اپنے باپ حمور سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے لیے بیاہ لا دے، اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ اس نے اس کی بیٹی دینا کو بے حرمت کیا ہے، پر اس کے بیٹے چوپایوں کے ساتھ جنگل میں تھے، سو یعقوب ان کے آنے تک چپکا رہا۔ تب سکم کا باپ حمور نکل کر یعقوب سے بات چیت کرنے کو اس کے پاس گیا، اور یعقوب کے بیٹے یہ بات سنتے ہی جنگل سے آئے۔ یہ مرد بڑے رنجیدہ اور غضبناک تھے، کیونکہ اس نے جو یعقوب کی بیٹی سے مباشرت کی تو بنی اسرائیل میں ایسا مکروہ فعل کیا جو ہرگز مناسب نہ تھا۔ تب حمور ان سے کہنے لگا کہ میرا بیٹا سکم تمہاری بیٹی کو دل سے چاہتا ہے، اسے اس کے ساتھ بیاہ دو، ہم سے سمدھیانہ کر لو، اپنی بیٹیاں ہم کو دو اور ہماری بیٹیاں آپ لو، تو تم ہمارے ساتھ بسے رہو گے، اور یہ ملک تمہارے سامنے ہے، اس میں بود و باش اور تجارت کرنا اور اپنی جائیدادیں کھڑی کر لینا۔ اور سکم نے اس لڑکی کے باپ اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھ پر بس تمہارے کرم کی نظر ہو جائے، پھر جو کچھ تم مجھ سے کہو گے میں دوں گا، میں تمہارے کہنے کے مطابق جتنا مہر اور جہیز تم مجھ سے طلب کرو دوں گا، لیکن لڑکی کو مجھ سے بیاہ دو۔ تب یعقوب کے بیٹوں نے اس سبب سے کہ اس نے ان کی بہن دینا کو بے حرمت کیا تھا ریا سے سکم اور اس کے باپ حمور کو جواب دیا، اور کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نامختون مرد کو اپنی بہن دیں، کیونکہ اس میں ہماری بڑی رسوائی ہے، لیکن جیسے ہم ہیں اگر تم ویسے ہی ہو جاؤ کہ تمہارے ہر مرد کا ختنہ کر دیا جائے تو ہم راضی ہو جائیں گے، اور ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے اور تمہاری بیٹیاں لیں گے اور تمہارے ساتھ رہیں گے، اور ہم سب ایک قوم ہو جائیں گے۔ اور اگر تم ختنہ کرانے کے لیے ہماری بات نہ مانو تو ہم اپنی لڑکی لے کر چلے جائیں گے۔ ان کی باتیں حمور اور اس کے بیٹے سکم کو پسند آئیں، اور اس جوان نے اس کام میں تاخیر نہ کی، کیونکہ اسے یعقوب کی بیٹی کا اشتیاق تھا، اور وہ اپنے باپ کے سارے گھرانے میں سب سے معزز تھا۔ پھر حمور اور اس کا بیٹا سکم اپنے شہر کے پھاٹک پر گئے اور اپنے شہر کے لوگوں سے یوں گفتگو کرنے لگے کہ یہ لوگ ہم سے میل جول رکھتے ہیں، پس وہ اس ملک میں رہ کر سوداگری کریں،
کیونکہ اس ملک میں ان کے لیے بہت گنجائش ہے، اور ہم ان کی بیٹیاں بیاہ لیں اور اپنی بیٹیاں ان کو دیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے اور ایک قوم بن جانے کو راضی ہیں، مگر فقط اس شرط پر کہ ہم میں سے ہر مرد کا ختنہ کیا جائے جیسے ان کا ہوا ہے۔ کیا ان کے چوپائے اور مال اور سب جانور ہمارے نہ ہو جائیں گے؟ ہم فقط ان کی مان لیں اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں گے۔ تب ان سبوں نے جو اس کے شہر کے پھاٹک سے آیا جایا کرتے تھے حمور اور اس کے بیٹے سکم کی بات مانی، اور جتنے اس کے شہر کے پھاٹک سے آمد و رفت کرتے تھے ان میں سے ہر مرد نے ختنہ کرایا۔ اور تیسرے دن جب وہ درد میں مبتلا تھے تو یوں ہوا کہ یعقوب کے بیٹوں میں سے دینا کے 2 بھائی شیمعون اور لاوی اپنی اپنی تلوار لے کر ناگہان شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتل کیا، اور حمور اور اس کے بیٹے سکم کو بھی تلوار سے قتل کر ڈالا، اور سکم کے گھر سے دینا کو نکال لے گئے۔ اور یعقوب کے بیٹے مقتولوں پر آئے اور شہر کو لوٹا، اس لیے کہ انہوں نے ان کی بہن کو بے حرمت کیا تھا۔ انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور جو کچھ شہر اور کھیت میں تھا لے لیا، اور ان کی سب دولت لوٹی، اور ان کے بچوں اور بیویوں کو اسیر کر لیا، اور جو کچھ گھر میں تھا سب لوٹ گھسوٹ کر لے گئے۔ تب یعقوب نے شیمعون اور لاوی سے کہا کہ تم نے مجھے کڑھایا، کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں اور فرزیوں میں نفرت انگیز بنا دیا، کیونکہ میرے ساتھ تو تھوڑے ہی آدمی ہیں، سو وہ مل کر میرے مقابلے کو آئیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، اور میں اپنے گھرانے سمیت برباد ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو کیا اسے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ کسبی کی طرح برتاؤ کرتا؟ پیدائش اس کا 35واں باب جو 29 آیات پر مشتمل ہے۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیت ایل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیت ایل کو جائیں۔ وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا۔ اور انہوں نے کوچ کیا، اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا۔ اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا۔ بیت ایل یہی ہے اور ملک کنان میں ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا، اور اس مقام کا نام ایل بیت ایل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا۔ اور ربکا کی دایا دبورا مر گئی، اور وہ بیت ایل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا گیا۔ اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیرے سرب سے نکلیں گے، اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا، اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیت ایل رکھا۔ اور وہ بیت ایل سے چلے اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راحل کے درد ذیل لگا اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا ڈر مت، اب کے بھی تیرا بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنوئی رکھا اور مر گئی، پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ اور راحل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے راستے میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا
راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے۔ اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ لیا کے بیٹے یہ تھے: روبن یعقوب کا پہلوٹا، اور شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور زبولون، اور راخل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ اور راخل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بیٹے جد اور آشر تھے۔ یہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں جو فدان ارام میں پیدا ہوئے۔ اور یعقوب ممرے میں جو کریت اربا یعنی حبرون ہے، جہاں ابراہیم اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا، اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا۔ اور اسحاق 180 برس کا ہوا، تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں عیسو اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔ پیدائش اس کا 36واں باب جو 43 آیات پر مشتمل ہے۔ اور عیسو یعنی ادوم کا نسب نامہ یہ ہے: عیسو کنانی لڑکیوں میں سے ہتی ایلون کی بیٹی ادا کو، اور ہوی سبعون کی نواسی اور انا کی بیٹی اہی باما کو، اور اسماعیل کی بیٹی اور نبایوت کی بہن بشامہ کو بیاہ لایا۔ اور عیسو سے ادا کے الیفز پیدا ہوا، اور بشامہ کے رویل پیدا ہوا، اور اہولی باما کے یعوس اور یلام اور کورا پیدا ہوئے۔ یہ عیسو کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں پیدا ہوئے۔ اور عیسو اپنی بیویوں اور اپنے بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنے چوپایوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اسباب کو جو اس نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر اپنے بھائی یعقوب کے پاس سے ایک دوسرے ملک کو چلا گیا، کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، اور ان کے چوپایوں کی کثرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی۔ پس عیسو، جسے ادوم بھی کہتے ہیں، کوہ شعیر میں رہنے لگا۔ اور عیسو کا جو کوہ شعیر کے ادومیوں کا باپ ہے یہ نسب نامہ ہے۔ عیسو کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: الیفز عیسو کی بیوی ادا کا بیٹا، اور راویل عیسو کی بیوی بشامہ کا بیٹا۔ الیفز کے بیٹے تیمان اور عمر اور صفو اور جتام اور کنز تھے۔ اور تمنا عیسو کے بیٹے الیفز کی حرم تھی، اور الیفز سے اس کے امالیک پیدا ہوا۔ سو عیسو کی بیٹی ادا کے بیٹے یہ تھے۔ راویل کے بیٹے یہ ہیں: نہت اور زارا اور سما اور مزا۔ یہ عیسو کی بیوی بشامہ کے بیٹے تھے۔ اور اہلی باما کے بیٹے جو انا کی بیٹی سبعون کی نواسی اور عیسو کی بیوی تھی یہ ہیں۔ عیسو سے اس کے زعوس اور یلام اور کورا پیدا ہوئے۔ اور عیسو کی اولاد میں جو رئیس تھے سو یہ ہیں: عیسو کے پہلوٹے بیٹے الیفز کی اولاد میں رئیس تیمان، رئیس عمر، رئیس صفو، رئیس کنز، رئیس کورا، رئیس جتام، رئیس امالیک۔ یہ وہ رئیس ہیں جو الیفز سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور ادا کے فرزند تھے۔ اور رویل بن عیسو کے بیٹے یہ ہیں: رئیس نہت، رئیس زارا، رئیس سما، رئیس مزا۔ یہ وہ رئیس ہیں جو رویل سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور عیسو کی بیوی بشامہ کے فرزند تھے۔ اور عیسو کی بیوی اہلی باما کی اولاد یہ ہیں: رئیس یعوس، رئیس یالام، رئیس کورا۔ یہ وہ رئیس ہیں جو عیسو کی بیوی اہلی باما بنت انا کے فرزند تھے۔ سو عیسو یعنی ادوم کی اولاد اور ان کے رئیس یہ ہیں۔ اور شیر ہوری کے بیٹے جو اس ملک کے باشندے تھے یہ ہیں: لوتان اور سوبل اور سبون اور انا اور دیسون اور ایسر اور دیسان۔ بنی شعیر میں سے جو ہوری رئیس ملک ادوم میں ہوئے یہ ہیں: ہوری اور ہیمان لوتان کے بیٹے، اور تمنا لوتان کی بہن تھی۔ اور یہ سوبل کے بیٹے ہیں: الوان اور مناہت اور ایبال اور صفو اور اونام۔ اور سبون کے بیٹے یہ ہیں: آیا اور انا۔ یہ وہ انا ہے جسے اپنے باپ کے گدھوں کو بیابان میں چراتے وقت گرم چشمے ملے۔ اور انا کی اولاد یہ ہے: ویسون اور اوہلیباما بنت انا۔ اور جیسون کے بیٹے یہ ہیں: ہمدان اور اشبان اور یتران اور کران۔ یہ ایسر کے بیٹے ہیں: بلحان اور زعوان اور اکان۔ اور دیسان کے بیٹے یہ ہیں: اوز اور ایران۔
جو حوریوں میں سے رئیس ہوئے وہ یہ ہیں: رئیس لوتان، رئیس صوبل، رئیس سبعون، رئیس انا، رئیس دیسون، رئیس ایسر، رئیس دیسان۔ یہ ان حوریوں کے رئیس ہیں جو ملک شعیر میں تھے۔ یہی وہ بادشاہ ہیں جو ملک ادوم پر پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے۔ بالا بن باور ادوم میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے شہر کا نام دن ہابا تھا۔ بالا مر گیا اور یوباب بن زارا جو بسراہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پھر یوباب مر گیا اور حشیم جو تیمانیوں کے ملک کا باشندہ تھا اس کا جانشین ہوا، اور حشیم مر گیا اور حدد بن بدد جس نے مواب کے میدان میں میدیانیوں کو مارا اس کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام اویت تھا۔ اور حدد مر گیا اور شملہ جو مسرکہ کا تھا اس کا جانشین ہوا، اور شملہ مر گیا اور ساؤل اس کا جانشین ہوا۔ یہ رہبوت کا تھا جو دریائے فرات کے برابر ہے، اور ساؤل مر گیا اور بلحنان بن اکبور اس کا جانشین ہوا، اور بلحنان بن اکبور مر گیا اور حدر اس کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام پاؤ اور اس کی بیوی کا نام مہیتب ایل تھا جو مترد کی بیٹی اور مزاحاب کی نواسی تھی۔ پس عیسو کے رئیسوں کے نام ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں: رئیس تمنا، رئیس الو، رئیس یتیت، رئیس اہولی باما، رئیس ایلا، رئیس فینون، رئیس کنز، رئیس تیمان، رئیس مبسار، رئیس مجد ایل، رئیس ارام۔ ادوم کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیے گئے ہیں۔ یہ حال ادومیوں کے باپ عیسو کا ہے۔ پیدائش اس کا 37واں باب جو 36 آیات پر مشتمل ہے۔ اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بکلمون کباب ہی بنوا دی۔ اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اسے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا، ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے اسے کہا، میں تیار ہوں۔ تب اس نے کہا، تو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے، اور آ کر مجھے خبر دے۔ سو اس نے اسے حبرون کی وادی سے بھیجا اور وہ سکم میں آیا۔ اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے پایا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں، ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کہاں چرا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ یہاں سے چلے گئے کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ چلو ہم دوتین کو جائیں۔ چنانچہ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو دوتین میں پایا۔ اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا، اور آپس میں کہنے لگے، دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں
اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا ہم اس کی جان نہ لیں، اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ، بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے۔ اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بکلمون قبا کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ گڑھا سوکھا تھا، اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا۔ اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلاد سے آ رہا ہے اور گرم مسالہ اور روغن بلسان اور مر اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہا ہے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے۔ جب روبن گڑھے پر لوٹ آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا پھرا اور کہنے لگا کہ لڑکا تو وہاں نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ پھر انہوں نے یوسف کی قبا لے کر اور ایک بکرا ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا، اور انہوں نے اس بوکلمون قبا کو بھجوا دیا۔ سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی، اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی قبا ہے یا نہیں؟ اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی قبا ہے، کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے۔ یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا، اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا، اور مدیانیوں نے اسے مصر میں فوتیفار کے ہاتھ، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، بیچا۔ پیدائش 38واں باب جو 30 آیات پر مشتمل ہے۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا، اور یہودا نے وہاں سنو نام کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا۔ وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ایر رکھا، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا۔ پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلا رکھا، اور یہودا کذیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا۔ اور یہودا اپنے پہلوٹے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیاہ لایا جس کا نام تمر تھا، اور یہودا کا پہلوٹا بیٹا ایر خداون کی نگاہ میں شریر تھا، سو خداون نے اسے ہلاک کر دیا۔ تب یہودا نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل بیری نہ کہلائے گی۔ سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفے کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادہ اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا۔ تب یہودا نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیلا کے بالغ ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہی، کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے۔ سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی، اور ایک عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ سو کی بیٹی جو یہودا کی بیوی تھی مر گئی، اور جب یہودا کو اس کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست ہیرا کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا، اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے۔ تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اوڑھا اور اپنے کو ڈھانکا، اور اینیم کے پھاٹک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا مگر یہ اس سے بیاہی نہیں گئی۔
یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے، کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا۔ سو وہ راستے سے اس کی طرف کو پھرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے، کیونکہ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے۔ اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے؟ اس نے کہا میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا؟ اس نے کہا تجھے رہن کیا دوں؟ اس نے کہا اپنی مہر اور اپنا بازو بند اور اپنی لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا۔ اور یہودا نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس منگائے، پر وہ عورت اسے نہ ملی۔ تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کسبی جو انیم میں راستے کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں کوئی کسبی نہ تھی۔ تب اس نے یہودا کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی، اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی کسبی نہیں تھی۔ یہودا نے کہا خیر، اس رہن کو وہی رکھے، ہم تو بدنام نہ ہوں۔ میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا پر وہ تجھے نہیں ملی۔ اور قریباً 3 مہینے کے بعد یہودا کو خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے۔ یہودا نے کہا کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے۔ جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں، تو پہچان تو صحیح کہ یہ مہر اور بازو بند اور لاٹھی کس کی ہے؟ تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلا سے نہیں بیاہا، اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا۔ اور اس کے وضع حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں توام ہے، اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا، اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا۔ اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہوا۔ تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا، تو اس کا نام فارس رکھا گیا۔ پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا بندھا تھا پیدا ہوا، اور اس کا نام زارا رکھا گیا۔ پیدائش 39واں باب جو 23 آیات پر مشتمل ہے۔ اور یوسف کو مصر میں لائے، اور فوتیفار مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا۔ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ ایک بال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے ایک بال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھیں خداوند کی برکت ہونے لگی۔ اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا، اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی، اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے، سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں۔ اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا، اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا۔ تب اس عورت نے اس کا پیرہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو، وہ ایک عبری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا، اور میں بلند آواز سے چلانے لگی۔
جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو اپنا پیرہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا، اور وہ اس کا پیرہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی۔ تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے۔ جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیرہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا۔ جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا، تو اس کا غضب بھڑکا، اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا۔ تو وہ وہاں قید خانے میں رہا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروغے کی نظر میں اسے مقبول بنایا۔ اور قید خانہ کے دروغے نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے۔ اور قید خانے کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا۔ پیدائش اس کا 40واں باب جو 23 آیات پر مشتمل ہے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساقی اور نان پز اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے، اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے، جن میں ایک ساقیوں اور دوسرا نان پزوں کا سردار تھا، ناراض ہو گیا، اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانے میں نظر بند کرا دیا۔ جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالے کیا، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا، اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے۔ اور شاہ مصر کے ساقی اور نان پز دونوں نے جو قید خانہ میں نظر بند تھے ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا، اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر گیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں، اور اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ یوسف نے ان سے کہا کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ۔ تب سردار ساقی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا۔ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے، اور اس بیل میں 3 شاخیں ہیں، اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگیں اور پھول آئے، اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے، اور کرون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالے میں نچوڑا، اور وہ پیالہ میں نے فرعون کے ہاتھ میں دیا۔ یوسف نے اس سے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا، اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا، اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا، اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا، کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں، اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانے میں ڈالا جاؤں۔ جب سردار نان پز نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں، اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فرعون کے لیے ہے، اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے اسے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تیرے تن سے جدا کرا کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا، اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی، اور اس نے سردار ساقی اور سردار نان پز کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا، اور اس نے سردار ساقی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا، اور وہ فرعون کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا، پر اس نے سردار نان پز کو پھانسی دلوائی جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا، لیکن سردار ساقی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا۔